اسی لیے بہت سارے پرابلم کے سولوشن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ نے ایک سب سے بڑے پرابلم کا سولوشن پیش کیا کہ جس کا دل بے چین ہے، جو غمگین ہے، جو تکلیف کے اندر گرفتار ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، طبیعت کے اندر گھبراہٹ ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو میرا رب فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلا سولوشن غم سے نکلنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، سب سے سچے انسانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تکلیفوں کا معاملہ دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے اس تکلیف کے اندر معمولات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے، اس کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اب آئیے میں پہلا راستہ آج بتاتا ہوں غم سے نکلنے کے لیے آپ کو ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہمیں غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ بہت سارے پڑھتے بھی ہوں گے لیکن معنی اور مطلب کو نہ جاننے کی وجہ سے بس تسبیح گھماتے رہتے ہیں، ہو گیا 100 بار تو میں نے پڑھا، 200 بار تو میں نے پڑھا، یا آدمی بھی ٹینشن ختم۔ پہلے معنی اور مطلب کو سمجھو، جو چیز پڑھ رہے ہو اس کا معنی سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، پھر اس کی گہرائی میں جاؤ اور پھر اس پر عقیدہ پختہ کرو اور پھر اس تصور کے ساتھ پڑھو، تو پھر انشاءاللہ العظیم آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آج بھی اگر کوئی ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ لکھ دیتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ ہے کس چیز کی، تو اس میں اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ کنٹینٹس ملا ہوا ہے، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ لیکن ذکر کے بارے میں سنا اور پڑھا، کیا مطلب جو ذکر کر رہے ہیں اس کا نہیں معلوم۔ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے نکلنے کا علاج کیا فرمایا۔ پہلا راستہ اللہ کا ذکر، اس اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ذکر الہی میں شامل فرمایا، اور یقیناً یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، عرش کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، انہی خزانوں میں سے ایک خزانہ، ایک چیز لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے نجات یا اس سے حفاظت فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری ہم اور غم، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اتنے سے سینٹنس کے اندر اتنی طاقت، اس کا مطلب سمجھو تاکہ پڑھتے وقت آپ کا تصور اس طریقے سے رہے۔ کوئی زور والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں مگر اللہ۔ تو پڑھنے والا جب اس نیت سے پڑھے کہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی قوت والا نہیں ہے، سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ اسٹرینتھ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ آپ جب اس نیت سے پڑھیں گے اور اپنے رب کو طاقتور مان کر کے پڑھیں گے
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے چھوٹی بیماری، اب اس سے ہم لوگ تو غم ہی کے اندر نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں 99 پریشانی اور بیماریوں کا یہ علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اب اس سے بڑی بیماریاں کون سی ہوں گی اللہ بہتر جانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھوٹی بیماری کے اندر انسان آج پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نجات کا یہ علاج بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، حضرت اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے سالم، مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے سالم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اب گھر میں فاقے کی نوبت ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، میں اس کے غم سے نڈھال ہوں، سرکار مجھے کوئی آپ نسخہ عطا فرمائیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ وہ گئے اور جانے کے بعد اس چیز پر عمل کرنا شروع کیے۔ کچھ دن گزرے کہ ان کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا سالم 100 اونٹ کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہے۔ دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹے تو اور یہ 100 اونٹ کیسے ہے یہ سب ساری چیزیں؟ کہا بس ابا جان مجھے موقع مل گیا اور میں وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور ساتھ میں یہ 100 اونٹ بھی لے کر کے آ گیا۔ حضرت اشجعی صحابی رسول فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل حق ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ غموں کا علاج ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بظاہر میرے لیے کوئی روزی کا سبب نظر نہیں آ رہا تھا، بچے کے چھٹکارے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کی بدولت اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بے حساب دولت بھی عطا فرما دی۔ مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو کاروباری معاملے کے اندر کسی سبب سے ان کے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ بہت ٹینشن میں تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر ہم جہاں بیٹھ کر افطار کرتے ہیں وہ آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرا بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسے لے کر کے گئے، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، کوئی سبیل آپ بتائیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو بولو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ عید کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی عطا فرما دی۔ بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ ایک مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا تو تجربے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن غموں میں جب بھی میں نے یہ پڑھا اللہ نے میرے غموں کو دور فرما دیا۔ تو غم سے نجات کا پہلا راستہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی اور مطلب کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھو کہ کوئی طاقتور نہیں، طاقت والا اللہ ہے، وہ ہر مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے ہماری ساری مصیبتوں کو راحت میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3 چیزیں آپ نے سیکھی۔ ایک تو اپنی سائیکولوجی، راحت آتی ہے تو خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ غم آتا کیوں ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت کی بنیاد پر یہ غم آتے ہیں۔ اگر غم سے بچنا ہے اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ غم سے بچا لے گا، اور اللہ نہ کرے غم آ گئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اللہ غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا کون سا راستہ ہے؟ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو میں عرض کروں گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔